محترم پیارے بھائیوں، آج ایک ایسی ٹاپک پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جس ٹاپک پر گفتگو عام طور پہ لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن میرا مقصد حقائق سے آپ کو روشناس کرانا ہے، اور اگر یہ حقیقت سے آپ آگاہ ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز اہل سنت کا بہت فائدہ ہوگا۔ محترم پیارے بھائیوں، حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقدس زمانہ ہے، اور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک بریلی شریف میں ایک بہت عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کی صدارت بھی حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، اور اہل سنت کے بے شمار اکابر علماء اس کانفرنس میں موجود ہیں۔ علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم برار، مفتی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم مہاراشٹر، مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی باوقار شخصیتیں اس اسٹیج پر رونق اسٹیج ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، ایک بیدم بلرام پوری صاحب کے شاگرد عزیز الہ آبادی اس اسٹیج پر موجود ہیں۔ ناظم جلسہ نے اس شاعر کو نعت شریف پڑھنے کے لیے آواز دی، وہ شاعر صاحب مائک پہ تشریف لائے اور انہوں نے نعت شریف پڑھنی شروع کی۔ نعت شریف پڑھتے پڑھتے ایک شعر وہ ایسا پڑھ گئے کہ جس شعر پر مجمع تو داد و تحسین دے رہا تھا، لیکن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء خاموش تھے۔ شعر کیا تھا وہ گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کریں۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ محترم پیارے بھائیوں، اس شاعر نے یہ شعر پڑھا کہ رخ پھیریے طیبہ کی طرف حضرت موسیٰ، رخ پھیریے طیبہ کی طرف حضرت موسیٰ، جلوے ہیں کدھر آپ کدھر دیکھ رہے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، جیسے ہی شاعر نے شعر مکمل کیا، مجمع سے داد و تحسین کی آوازیں آئی، لیکن قربان جائیے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی و طہارت اور آپ کی دوراندیشی پر اور آپ کی حق بیانی پر کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے، مائک آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، جن جن لوگوں نے شعر پر داد دی ہے وہ تمام کے تمام توبہ کریں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جو علماء جو داد و تحسین دے رہے تھے وہ بھی توبہ کریں، اور شاعر صاحب بھی توبہ کریں۔ کسی مقتدی کو، کسی امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی کو ہدف تنقید بنائے، تنقید کا نشانہ بنائے۔ یاد رکھیں، یہ کسی بھی امتی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی نبی پر تنقید کرے۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ دنیا ان کو حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کہتی ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، راز الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں راز الہ آبادی نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی گلی میں مفتی اعظم کو دیکھ، اعلیٰ حضرت کی گلی میں مفتی اعظم کو دیکھ، ایک ولی ہے سامنے اور ایک ولی پوشیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی اللہ کے برگزیدہ بندے، اعلیٰ حضرت کے مقدس ولی، اور آپ کے بیٹے حضور سیدی سرکار مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرف مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی اللہ کے ولی۔ محترم پیارے بھائیوں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تو یہ تھی، آپ کی حق بیانی کا عالم تو یہ تھا، آپ حق بیانی کرنے میں ذرا بھی چونچا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی اسٹیج پر کوئی عالم دین بیان کر رہا ہوتا یا کوئی شاعر کوئی نعت پڑھ رہا ہوتا یا منقبت پڑھ رہا ہوتا، اسی وقت آپ اس کو تنبیہ فرما دیتے۔ یہی خاصہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کا رہا ہے، اور آپ اسی پر معاملہ موقوف نہیں ہو جاتا۔ بریلی میں جتنے ہمارے علماء آئے ہیں، محترم پیارے بھائیوں، سب کی یہی شان، یہی انداز رہا ہے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد بریلی کی ایک مشہور ہستی جس کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تا دم آخر حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کا یہی انداز رہا، یہی موقف رہا کہ آپ نے جب بھی کسی کو اسٹیج پر کوئی ایسی بات کہتا ہوا پایا،
فوراً آپ نے اس سے رجوع فرمایا اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے بعد آپ کے جانشین حضرت علامہ مولانا اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور آج بھی جامعۃ الرضا میں یہی انداز اپنایا جا رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو خاندان اعلیٰ حضرت سے جن کا تعلق ہے۔ خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ کی یہ شان ہمیشہ سے رہی ہے کہ جب بھی کوئی غلط بات دیکھتے ہیں تو فوراً برسر اسٹیج اسے رجوع کرواتے ہیں، اور محترم پیارے بھائیوں یہی انداز خانوادہ اعلیٰ حضرت کا رہا ہے، اور یہی وجہ سے خانوادہ اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، کسی کہنے والے نے کس قدر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، اور یہ جرم ہے گر جرم تو 100 بار کریں گے۔ اس وقت جامعۃ الرضا سے جو لوگ منسلک ہیں، واقعی وہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، میں ان اکابر علماء کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، حضور خانوادہ اعلیٰ حضرت کا یہ وتیرہ رہا ہے، خانوادہ اعلیٰ حضرت کی یہ پہچان رہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو فوراً اس آنے والے مقرر کو یا آنے والے شاعر کو متنبع کر کے اگر معاملہ رجوع تک پہنچا ہوا ہے تو اسے برسر اسٹیج رجوع کرواتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، میں ہمارے مرکز میں جو اس وقت مرکزیت کو نبھا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح آج بھی یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، حضور جب بھی کوئی اہل سنت کے اسٹیج پر ایسا کوئی شاعر یا ایسا کوئی مقرر آتا ہے جو بے تکی بات بول جاتا ہے، اسے فوراً اسٹیج پر ہی رجوع کروایا جائے۔ جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شاعر صاحب نے اس طرح کی شاعری کی، یقین جانے یہ شعراء بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا مقصد نذرانہ بٹورنا نہیں ہوتا ہے، یہ بیچارے خراج عقیدت کے پھول پیش کرنے آتے ہیں، لیکن روانی میں کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بزرگوں سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت کو قائم رکھا جائے کہ جب بھی کوئی اسٹیج پر آتا ہے تو ان کی اصلاح کی جائے، اگر وہ شاعر ہیں تو پہلے ان سے کلام لے لیا جائے کہ وہ کون سا کلام پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کلام پہلے چیک کر لیا جائے کہ کوئی ایسی بات تو اس کلام میں نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے، کوئی ایسا شعر تو نہیں، کوئی ایسا مصرع تو نہیں کہ جس میں کوئی قابل گرفت بات موجود ہے۔ جیسا ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے اس طرح کی شاعری کی، یقین جانے اس طرح کی شاعری سے بظاہر سنیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے اس شاعر صاحب نے کہا کہ گنہگار ہوں میں گلابی نہیں ہوں اور شرابی ہوں میں وہابی نہیں ہوں۔ یقین جانے وہابیت سے ہماری نسبت قطعی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن شرابی سے بھی تو ہماری نسبت نہیں ہو سکتی۔ براہ کرم اس طرح کا اگر کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو اسے برسر اسٹیج روکا جائے، ٹوکا جائے۔ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی کوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے ایام میں یا اور حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے ایام میں یا حضور تاج الشریعہ کے عرس کے ایام میں اگر کوئی شاعر یا کوئی مقرر آتا ہے تو پہلے اس کا موضوع اس سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کس موضوع پر کلام کریں گے یا کس منقبت کے کون سے شعر پڑھیں گے۔ اگر وہ کوئی ایسے شعر پڑھتے ہیں کہ جس میں قابل گرفت بات ہے تو یاد رکھیں انہیں پہلے ہی سے الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ یہ مرکز کا اسٹیج ہے، مرکز کے اسٹیج پر اس طرح کی دھاندلی نہیں چلے گی، مرکز کے اسٹیج پر اس طرح کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ اس پر ابھی تک جامعۃ الرضا پر تو عمل کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی عمل کیا جاتا رہے گا۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر تادم زندگی گامزن رکھے اور اسی مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت پر اپنی زندگی کے ایام قربان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔